حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى، والصلاة والسلام على سيد الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد. صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور. صلوات محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. برا دیگر صلوات اللهم صل على محمد. حاضرین گرامی قدر، محترم سامعین، دعا ہے پروردگار عالم سے کہ ہمارے وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہم میں جو مقروض ہیں ان کے قرض کو ادا فرمائے، اور جہاں کہیں بھی شیعان حیدر کرار ہیں جو حج و زیارات تھے مشتاق ہیں ان کو حج و زیارات سے مشرف فرمائے، اور جہاں کہیں بھی شیعان حیدر کرار جو بیمار ہیں انہیں جلد سے جلد شفائے کاملہ و عاجلہ عنایت فرمائے. الہی آمین. سب دعاؤں کی استجابت کے لیے ایک مرتبہ صلوات پر محمد و محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. حاضرین گرامی قدر، معزز سامعین، میں نے سورہ شعراء کی آیت نمبر 23 کی تلاوت کی، جو کہ بہت ہی مشہور و معروف ہے. شیعان اہل بیت کا بچہ بچہ اس آیت سے آشنا ہے. ارشاد رب العزت ہوتا ہے کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اے میرے حبیب، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اس تبلیغ رسالت پر، اس کار رسالت پر میں تم سے کسی اجر کا مطالبہ نہیں کرتا الا المودۃ فی القربى، سوائے اس کے کہ میرے قرابت داروں سے، میرے عزیز ترین جو رشتہ دار ہیں ان سے مودت کرنا. عزیزان محترم، یہ آیت کا ایک ٹکڑا ہے. اسی آیت کا دوسرا ٹکڑا ہے جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً، اور جو کوئی نیکی کرے گا نزد لہو فیہا حسنا، تو ہم اس کی نیکی میں اضافہ کر دیں گے، ہم اس کی نیکی کو دوبالا کر دیں گے. ان اللہ غفور شکور، بے شک خداوند عالم بخشنے والا اور قدردان ہے. عزیزان محترم، علامہ ذیشان حیدر جوادی انوار القرآن میں رقم تراز ہے کہ یہ جو دوسرا حصہ آیت کا ہے وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً، اس میں حسنہ سے مراد، اس میں نیکی سے مراد چاہے آپ کوئی بھی نیکی لیں، لیکن اس نیکی کا تذکرہ کرنا خداوند عالم کا بعد مطالبہ مودت اہل بیت
یہ اس بات کی دلیل ہے کہ مودت اہل بیت کے ساتھ اگر انسان کوئی نیکی انجام دے گا، محبت اہل بیت کے ساتھ اگر انسان کوئی فعل انجام دے گا تو اس کی قدر و منزلت ہے، اور اگر محبت اہل بیت کے بغیر کوئی فعل انجام دے تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد کی ذات پر۔ عزیزان محترم، اس آیہ مجیدہ کے ذریعے سے خداوند عالم نے اپنے حبیب سے اجر رسالت لوگوں سے طلب فرمائی، اور جب یہ آیہ مجیدہ نازل ہوئی تو جناب جابر ابن عبداللہ انصاری اور ابن عباس دونوں راوی ہیں کہ ہم خدمت پیغمبر اسلام میں حاضر ہوئے، اور حاضر ہونے کے بعد ہم نے کہا اے حبیب خدا، اے سرکار دو عالم، اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، من قرابتک الذین وجبت علینا مودتہم، اے اللہ کے رسول، اے اللہ کے حبیب، اے خدا کے خاص بندے، اے خدا کے پیغمبر، آپ کے وہ قرابت دار کون ہیں کہ جن کی مودت کو خداوند عالم نے ہمارے اوپر فرض کیا ہے؟ تو ایک مرتبہ لب رسول میں جنبش ہوئی، الفاظ موتیوں کی طرح بکھرنے لگے۔ ایک مرتبہ رسول اسلام نے ارشاد فرمایا، ہم علی و فاطمہ والحسن والحسین، اے جابر، اے ابن عباس سنو، وہ افراد کہ جن کی مودت، جن کی محبت خداوند عالم نے تم پر فرض کی ہے، وہ علی ہے، وہ فاطمہ ہے، وہ حسن ہے، وہ حسین ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد کی ذات پر۔ محمد و آل محمد۔ عزیزان محترم، خداوند عالم کے حکم سے رسول اسلام نے محبت اہل بیت کا تقاضا لوگوں سے کیا، اور کتنا خوش نصیب انسان ہے وہ جو اہل بیت سے محبت کرتا ہے اور اہل بیت سے مودت کرتا ہے۔ عزیزان محترم، آپ کا نام سنا ہوا ہوگا ابو حمزہ شمالی، یہ چوتھے امام کے صحابی بھی ہیں اور شاگرد بھی ہیں، اور بہت جلیل القدر صحابی ہیں۔ یہ خدمت امام میں حاضر تھے، اور انہی سے ماہ رمضان میں جو سحر کے وقت دعا پڑھی جاتی ہے، دعائے ابو حمزہ شمالی، جو بہت ہی مشہور و معروف ہے، یہ خدمت امام میں حاضر تھے۔ تو ایک مرتبہ سید الساجدین امام علی زین العابدین علیہ السلام نے امام نے ابو حمزہ شمالی سے پوچھا، اے ابو حمزہ شمالی، یہ تو بتاؤ، ایو بکائل افضل، اس پورے کرۂ ارض پر، اس پوری زمین پر سب سے افضل ترین مقام کون سا ہے؟ تو ایک مرتبہ ابو حمزہ شمالی کہتے ہیں، فرزند رسول، خدا اور خدا کا رسول اور فرزند رسول بہتر جانتے ہیں اس پورے کرۂ ارض پر، اس پوری زمین پر سب سے افضل ترین مقام کون سا ہے؟ تو ایک مرتبہ امام زین العابدین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے ابو حمزہ شمالی سنو، ان افضل البقاء ما بین الرکن والمقام، کہ اے ابو حمزہ شمالی سنو، اطراف کعبہ میں رکن سے لے کر مقام ابراہیم تک جو جگہ ہے وہ اس پورے کرۂ ارض پر سب سے افضل ترین جگہ ہے۔ اس کے بعد امام نے ارشاد فرمایا، اے ابو حمزہ شمالی سنو، کہ اگر کوئی انسان جسے خدا کی خاص عنایت حاصل ہو، جس پر خدا کی مہربانیاں نازل ہوں، جس پر خدا کی رحمتیں نازل ہوں، اگر اس کو عمر نوح میسر ہو جائے، جناب نوح جتنی زندگی اس کو حاصل ہو جائے، اور وہ اس افضل ترین مقام پر عبادت کرتا رہے، یعنی دن اس کا روزے میں گزرے، رات اس کی نماز پڑھنے میں گزرے، یعنی رات و دن عبادت کرتا رہے، پھر اس کے بعد ثم لک اللہ بغیر ولایتنا، پھر وہ اللہ سے اس حالت میں ملاقات کرے کہ ہماری ولایت کو قبول نہ کرتا ہو، لم ينفع ذلك، تو اس کی یہ ساری کی ساری عبادتیں، چاہے روزے کی صورت میں ہو، چاہے حج کی صورت میں ہو، چاہے نماز کی صورت میں ہو، چاہے زکوٰۃ کی صورت میں ہو، لم ينفع ذلك، تو اس کی ساری عبادتیں اسے کوئی فائدہ نہیں پہنچائیں گی۔ تو عزیزان محترم، امام کے ارشاد سے یہ معلوم ہوا کہ سارے اعمال کی قبولیت کی شرط ہے محبت اہل بیت۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد کے ذات پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ عزیزان محترم، اعمال کی قبولیت کی شرط ہے محبت اہل بیت، اور اسی لیے شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ
दिल की दुनिया में भी एक काबा बनाना चाहिए, दिल की दुनिया में भी एक काबा बनाना चाहिए, जश्न मौलूद हरम उसमें मनाना चाहिए। और पहले कर लो हाजियों अजरे रसालत तो अदा, सुनते हैं मकरूज को हज पर न जाना चाहिए। मोहम्मद की ज़ात पर मोहब्बत अहले बैत के बिना कोई भी अमल इंसान का काबिल कबूल नहीं है। और अमीर अल मोमिनीन के शान में रसूल इस्लाम इरशाद फरमाते हैं, हुब्बु अली ईमान व बुग़्ज़ुहु कुफ्र व निफाक, कि अली की मोहब्बत ईमान है और इनका बुग़्ज़ कुफ्र व निफाक है। अज़ीज़ान मोहतरम, मामून इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम से सवाल करता है, ए फर्जंद रसूल, ये जो आपके जद की हदीस है कि अली जन्नत व जहन्नम को तकसीम करने वाले हैं, मुझे समझ में नहीं आता कि आपके जद किस तरीके से जन्नत व जहन्नम को तकसीम करेंगे। तो एक मर्तबा इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ने कहा, ए मामून, क्या तुम्हें नहीं मालूम कि जन्नत अहले ईमान के लिए है और दोज़ख काफिर व मुनाफिक के लिए है। उसने कहा, ये तो कुरान से वाज़ेह है। तो एक मर्तबा इमाम ने कहा, क्या तुमने ये कौले पैगंबर नहीं सुना कि हुब्बु अली ईमान व बुग़्ज़ुहु कुफ्र व निफाक, कि अली की मोहब्बत ईमान है और उसका बुग़्ज़ कुफ्र व निफाक है। उसने कहा, सुना है। तो एक मर्तबा इमाम रज़ा ने कहा कि फिर तकसीम हो गई जन्नत। उसने कहा, कैसे? तो इमाम ने कहा, सुनो, जन्नत अहले ईमान के लिए है और मोहब्बत अहले बैत जो करता है, जो अली से मोहब्बत करता है, वो अहले ईमान है। और जन्नत अहले ईमान के लिए है और अली से जो बुग़्ज़ रखता है वो काफिर मुनाफिक है और जहन्नम काफिर मुनाफिक के लिए है। किसी ने कहा, ए फर्जंद रसूल, आपने क्या खूब जवाब दिया। तो एक मर्तबा इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ने कहा, ये जवाब तो मामून जैसे लोगों के लिए है, वरना हकीकत तो ये है कि महशर का मैदान होगा, मेरे जद अमीर अल मोमिनीन पूरे सिरात पर खड़े होंगे और हर गुजरने वाले के लिए कहेंगे, या नारो जहन्नम हादा ली फ़ाती है वो हादा लक फ़खज़ी है, ए नारे जहन्नम, ये मेरा है इसे दे दे, ये तेरा है इसे ले ले। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद की ज़ात पर। इसी तरीके से रसूल इस्लाम ने मौला कायनात की मोहब्बत के बारे में इरशाद फरमाया कि हुब्बु अली इबादा, कि अली की मोहब्बत इबादत है। और एक जगह पे इरशाद फरमाया कि अली की मिसाल कुल अल्लाह की जैसी है, कि अगर किसी ने एक मरतबा कुल अल्लाह की तिलावत की तो उसने 1/3 कुरान को मुकम्मल किया, किसी ने 2 मरतबा कुल अल्लाह की तिलावत की उसने 2/3 कुरान को मुकम्मल किया, किसी ने 3 मरतबा कुल अल्लाह की तिलावत की तो उसने पूरा कुरान मुकम्मल कर लिया। और इसी तरीके से या अली, जिसने तुमसे सिर्फ ज़बान से मोहब्बत की उसने अपना 1/3 ईमान मुकम्मल कर लिया, जिसने तुमसे ज़बान और दिल के ज़रिए मोहब्बत की उसने अपना 2/3 ईमान मुकम्मल कर लिया, और जिसने ज़बान और दिल के साथ साथ तुम्हारी अपने हाथों से नुसरत की तो उसने अपना पूरा का पूरा ईमान मुकम्मल कर लिया। फिर उसके बाद रसूल इस्लाम इरशाद फरमाते हैं, कसम है मुझे उस ज़ात की जिसने मुझे नबी बनाकर मबऊस किया, अगर अहले ज़मीन तुमसे उसी तरीके से मोहब्बत करते जिस तरीके से अहले आसमान तुमसे मोहब्बत करते हैं तो खुदावंद आलम जहन्नम को खल्क न करता। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद की ज़ात पर। मोहतरम, इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम से रिवायत है उन्होंने अखबार में कि यही आयत जो मैंने आपके सामने तिलावत की है, इसी आयत की तिलावत इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ने मामून के दरबार में की। दरबारी उलमा मौजूद थे और इमाम ने जब ये आयत तिलावत की उसके बाद कहा कि सुनो, खुदावंद आलम ने इस आयत के ज़रिए से एक ख़ास सिफत अपने नबी को अता की है और एक ख़ास सिफत नबी की इतरत को अता की है। फिर उसके बाद इरशाद फरमाया कि खुदावंद आलम ने किसी भी नबी को नबूवत और रिसालत का अज्र मांगने की इजाज़त नहीं दी कि कोई भी नबी कार रिसालत का या तबलीग रिसालत का अज्र तलब करे। हर नबी ने यही कहा कि मेरा अज्र खुदा के ऊपर है।
میرا اجر خدا کے اوپر ہے، سوائے پیغمبر اسلام کے کہ جس طریقے سے خداوند عالم نے ان پر تبلیغ رسالت کو واجب قرار دیا تھا، اسی طریقے سے طلب اجر رسالت کو واجب قرار دیا۔ یہ خاص صفت پیغمبر اسلام کو عطا کی۔ پھر دوسری صفت جو اطرت سے مخصوص ہے کہ خداوند عالم نے کسی بھی نبی کی اطرت کی مودت و محبت کو بحیثیت اجر رسالت طلب نہیں کیا۔ یہ صرف اطرت آل محمد ہیں کہ جن کی محبت و مودت کو اجر رسالت کے طور پر طلب فرمایا۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد کی ذات پر۔ سرزار محترم، محبت اہل بیت کے دنیا و آخرت میں بہت سارے فائدے ہیں، حتیٰ کہ قبر میں جب انسان جائے گا تو اس کے الگ فائدے ہیں۔ انہی فوائد میں سے ایک فائدہ آپ کے سامنے پیش کر کے بس آپ کی ذہنتوں کو تمام کر دوں گا کہ ہمارے اور آپ کے پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اذا مات العبد فدخل معه فی قبرہ ستۃ صور، کہ جب کوئی مرد مومن اس دنیا سے گزر جاتا ہے، جب کوئی مرد مومن اس دنیا سے کوچ کر جاتا ہے تو جب اسے قبر میں داخل کیا جاتا ہے تو اس کے ساتھ 6 تصویریں داخل ہوتی ہیں۔ عزیزان محترم، امام فرماتے ہیں کہ 6 تصویریں اس کے ساتھ قبر میں داخل ہوتی ہیں، اور ان میں سے جو 6ٹھی تصویر ہوتی ہے وہ بقیہ 5 تصویروں سے زیادہ صاف اور شفاف، زیادہ نظیف، زیادہ خوشبودار اور زیادہ معطر ہوتی ہے۔ تو 5 تصویریں اس 6ٹھی تصویر کو دیکھ کر مخاطب ہوتی ہیں، اور مخاطب ہونے کے بعد کہتی ہیں کہ اے 6ٹھی تصویر تم کون ہو؟ عزیزان محترم، امام فرماتے ہیں کہ جب یہ 6 کی 6 تصویریں قبر میں داخل ہوتی ہیں تو ایک مرد مومن کے داہنی طرف، ایک مرد مومن کے بائیں طرف، ایک مرد مومن کے سامنے، ایک مرد مومن کے پیچھے اور ایک مرد مومن کے پاؤں کی طرف آ جاتی ہے، اور جو 6ٹھی تصویر ہوتی ہے وہ مرد مومن کے سراہنے آ کر کھڑی ہو جاتی ہے۔ جب یہ 5 تصویریں اس 6ٹھی تصویر کو دیکھتی ہیں اور دیکھنے کے بعد کہتی ہیں کہ یہ تو ہم سے زیادہ نظیف ہے، اس سے تو ہم سے زیادہ خوشبو آ رہی ہے، اور پوچھتے ہیں کہ تم کون ہو؟ تو وہ پوچھتی ہیں کہ من انتا، تو 6ٹھی تصویر کہتی ہے پہلے تم بتاؤ من انتم، کہ تم کون ہو؟ تو ایک مرتبہ پہلی تصویر گویا ہوتی ہے انا الصلاۃ، میں اس مرد مومن کی نماز ہوں۔ پھر اس کے بعد دوسری تصویر گویا ہوتی ہے انا الزکات، میں اس مرد مومن کی زکات ہوں۔ پھر تیسری تصویر گویا ہوتی ہے انا الحج، میں اس مرد مومن کا حج ہوں۔ پھر چوتھی تصویر گویا ہوتی ہے انا العمرہ، میں اس مرد مومن کا عمرہ ہوں۔ پھر 5ویں تصویر گویا ہوتی ہے انا برو، میں اس مرد مومن کی وہ نیکیاں ہوں کہ جو اس کے ساتھ برا برتاؤ کرتے تھے یہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا تھا، کوئی اسے برا بھلا کہتا تھا لیکن یہ اس کے ساتھ اچھے سے خوش اخلاقی سے ملا کرتا تھا۔ پھر اس کے بعد جب 5 تصویریں اپنا تعارف کرا لیتی ہیں تو ایک مرتبہ 5 کی 5 تصویریں 6ٹھی تصویر کی طرف متوجہ ہوتی ہے، اور متوجہ ہونے کے بعد کہتی ہے اے 6ٹھی تصویر، ہم نے اپنا تعارف کرا دیا، اب تم بتاؤ من انتا، تم کون ہو؟ تو ایک مرتبہ 6ٹھی تصویر برجستہ کہتی ہے انا الولایت لآل محمد، میں آل محمد کی ولایت ہوں، فجزاکم اللہ عنی خیرا، بس پروردگار میرے صدقے میں تم کو جزائے خیر دے۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی نماز کو حیات علی کے صدقے میں، روزے کو حیات علی کے صدقے میں، حج کو حیات علی کے صدقے میں، زکات کو حیات علی کے صدقے میں، روزے کو حیات علی کے صدقے میں، یا یوں کہہ دوں کہ ساری عبادتوں کو حیات علی کے صدقے میں۔ تو عزیزان محترم، خداوند عالم کے حکم سے اللہ کے حبیب نے اپنے قرابت داروں کی مودت اور محبت لوگوں سے طلب فرمائی۔ ہر باب ازا یہی وہ اہل بیت اطہار ہیں کہ جن کی مودت اور محبت کو خداوند عالم نے طلب فرمایا تھا، لیکن لوگوں نے
کبھی اجر رسالت کی صورت میں ان اہل بیت اطہار کو ستایا، کبھی تعزیانے لگائے. اور باب ازاں دنیا کے ہر انسان کے لیے مصیبت کا معیار الگ ہوتا ہے. کسی کی نظر میں بیٹے کا بچھڑ جانا مصیبت کہلاتی ہے، تو کسی کی نظر میں والدین کا فراق بہت بڑی مصیبت کہلاتی ہے. کسی کا وطن سے چھٹ جانا اس کے لیے بڑی مصیبت ہوتی ہے، تو کسی کے بھائی کا مر جانا اس کے لیے بڑی مصیبت ہوتی ہے. ہر باب ازاں جب امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام سے یہی سوال کیا گیا ہے، مولا آپ بتائیے ما ہی مصیبت العظمیٰ، کہ مصیبت عظمیٰ کیا ہے؟ ایک مرتبہ امام نے کہا اے سائل تم نے پوچھ ہی لیا ہے تو سن، المصیبت العظمیٰ ہی تضرب علیلتہ. اے مرد مومن تم نے پوچھ لیا کہ مصیبت عظمیٰ کیا ہے تو سنو کہ سب سے بڑی انسان کے لیے مصیبت یہ ہے کہ اس کے سامنے اس کی زوجہ پر ہاتھ اٹھایا جائے. اور باب ازاں آپ گریہ کے لیے آمادہ ہو گئے ہیں. اور باب ازاں ایک مرتبہ سکونی سعد کے آل محمد کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے، اور حاضر ہونے کے بعد کہتا ہے مولا مجھے خداوند عالم نے ایک بیٹی عطا کی ہے. ایک مرتبہ امام نے اسے تبریک و تہنیت پیش کی اور پھر ارشاد فرمایا اے سکونی ما سمیتھا، اے سکونی تم نے اپنی بیٹی کا نام کیا رکھا ہے؟ تو ایک مرتبہ سکونی کہتا ہے سمیتھا فاطمہ، اے امام میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھا ہے. جیسے ہی امام نے لفظ فاطمہ سنا 3 مرتبہ سر پہ ہاتھ کو رکھ کر ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ یا فاطمہ، صلی اللہ علیہ یا فاطمہ، صلی اللہ علیہ یا فاطمہ. ایک مرتبہ امام ارشاد فرماتے ہیں سکونی تم نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھ لیا ہے تو سنو لا تسبھا ولا تضربھا. اے سکونی جب تم نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھ ہی لیا ہے تو تم اسے کبھی جھڑکنا نہیں، تم اسے کبھی ستانا نہیں، تم کبھی اسے سب و شتم نہ کرنا. اور باب ازاں ایک عام سی خاتون کے لیے امام حکم دے رہے ہیں کہ اگر اس کا نام فاطمہ ہے تو اسے کوئی جھڑکے نہیں، اسے کوئی ستائے نہیں. لیکن ہائے غربت زہرا، اس زہرا کو تماچے لگائے گئے. اور باب ازاں ایک سید خطیب ہے، وہ مجلس پڑھ رہے تھے. مجلس پڑھنے کے بعد انہوں نے سوچا ارے وہ بی بی کہ جسے رسول نے کبھی میوے دل کا، کبھی سینے میں دھڑکنے والا دل کا، جس بیوی کو ہر جگہ پہ پہچانوایا، کیا کوئی اس بیوی پہ یہ جرات کر سکتا ہے کہ اسے تماچا لگائے؟ وہ سید خطیب کہتے ہیں کہ میں یہی سوچ رہا تھا اور میں نے یہ فیصلہ کیا کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ بیوی کہ جس کی اتنی زیادہ فضیلت ہے، جسے رسول نے میوے دل کہا ہے، سینے میں دھڑکنے والا دل کہا ہے، جسے اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک کہا ہے، اس بیوی پہ کوئی اتنی جرات کر سکے گا؟ وہ کہتے ہیں میں نے یہ فیصلہ کر لیا اور فیصلہ کر کے جب میں سو گیا تو میں نے خواب میں کیا دیکھا کہ حسین غریب کی ماں آئی ہے، فالتفت الیہ، میری طرف متوجہ ہوتی ہے اور متوجہ ہونے کے بعد کہتی ہے میرے بیٹے فانظر الی وجہی، میرے چہرے کی طرف دیکھو. اب وہ سید خطیب کیا کہتے ہیں کہ جیسے ہی میں نے بیوی کے چہرے کی طرف دیکھا تو اب بھی تماچے کے نشان بیوی کے چہرے پہ موجود تھے.